बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के रन डाउन्स की अगर जिक्र करते चलें तो सबसे पहली बात करेंगे हम इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब ने सदर ने एक माफ़ीनामे की बात की थी। आप सब लोगों को शायद अंदाज़ा हो कि सदर जो हैं वो एक सुप्रीम अथॉरिटी हैं मुल्क में और वो किसी को चाहे माफ़ी दे सकते हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। एक इस हवाले से बात करेंगे। अगली बात हम करेंगे, एक बुरी खबर आवाम को देनी है, माजरत चाहूँगा कि बिजली और पेट्रोल की बिजली में तो इजाफा हो चुका है, पेट्रोल का भी यकम से सुनने में आया कि उसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। एक ये बात करेंगे और फिर मौलाना साहब की बात, चूँकि मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारा व्लॉग मौलाना साहब की बात के बगैर कंप्लीट नहीं होता, तो उनकी भी बात करेंगे। एक पॉजिटिव काम किया मौलाना साहब ने। और फिर लास्ट में इंशाल्लाह हम बात करेंगे शाहिद हकान अब्बासी साहब की। उन्होंने बड़ी एक ख़ास बात की कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पास भी फॉर्म 45 था। अफसोसनाक बात है, इसके बारे में बात करेंगे। तो तफसीलात से पहले आप सब लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि ये चैनल तभी बूस्ट होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मेरी वीडियोस को हमें प्रमोट करेंगे, हमें इंडोर्स करेंगे। सो आपसे गुजारिश ये रिक्वेस्ट है कि यू पीपल्स, यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर अस इट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टू कंटिन्यू। तो अगर तफसीलात और तजिए की बात करते चलें तो खान साहब ने एक दफ़ा फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा है। एक तो एब्सोल्युटली नॉट खान साहब का, बस क्या ही बात है खान साहब की। तो कहा जी कि मुझे कोई किसी किस्म की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। असल बात तो ये है मोहतरम कि अगर खान साहब ने कोई जुर्म किया होता, ये जो लेटली केसेस आपके सामने हैं, जैसे तोशाखाना केस है, साइफर केस है, या तीसरे केस की तो खैर मैं बात ही नहीं करता, बात करना भी तौहीन है उस लीडर की। तो ये जो दोनों केसेस में मिला जुला के खान साहब को कोई 50 साल की सज़ा हो गई हुई है और अभी केसेस जारी हैं, अभी भी समाअत हो रही है। लेकिन ऐसा लीडर है कि बस आपसे क्या अर्ज करूं कि ज़मीन के सारे ही खुदाओं से उलझ बैठा, ऐसा हमारा लीडर खान। और एक बड़ी वाज़ेह बात ये कि सदर साहब को मना कर दिया उन्होंने कि मुझे इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी माफ़ीनामे की ज़रूरत नहीं। और प्लस उन्होंने ये कहा, क्योंकि आज मुलाकात तो होती रहती है खान साहब की, एक चीज़ ये देखने में आई है कि मुलाकातों का जो सिलसिला है खान साहब से वो थोड़ा तवील हो गया, ज़्यादा लोग मिल पा रहे हैं, और जो कि अच्छी बात है। पहले हमने ये देखा था कि अडाला जोल की जो इंतज़ामिया थी वो ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर रही थी खान साहब, हालांकि जिनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद होते थे उन लोगों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। पर लगता यही है कि जल्द खान साहब इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूं, ये कोई डील का नतीजा नहीं है। डील करनी होती तो वो अपने अपने सदर से करते कि मुझे माफ़ी दे दो। ये डील थी, ये इजी डील थी कि सदर साहब किसी को भी माफ़ी दे सकते हैं किसी भी केस में। उनके पास रहम की अपील और उनको सुनवाई और उनको उस पे हक और फैसला देने की भी इजाज़त होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि खान साहब ने नहीं की, ना डील उन्होंने इस तरह से की, ना डील उन्होंने डायरेक्टली किसी मिलिट्री ब्यूरोक्रेट से या सिविल ब्यूरोक्रेट से। क्योंकि जंग यही है, जंग नून लीग के साथ जंग नहीं है। नून लीग तो वो आपसे गुजारिश करता चलूं कि वो तो खुद अताब हैं उनका। अब देखें 2 साल या 3 साल के पहले की बात करें तो आज जो खान साहब बात कर रहे हैं नून लीग वाले वो बात कर रहे थे। यानी उनका नारा था वोट को इज्जत दो। 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले नवाज शरीफ का बयानिया था, खूबसूरत बयानिया था। लेकिन आज वो मजबूर हुए, पता नहीं क्या, या तो ये लालच है या क्या है, कि वो आज वोट को ही डीरेल कर रहे हैं। यानी अपने नारे से, जो उन्होंने नारा दिया था उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि वोट लोगों ने किसी और जमात को दिए और जीत कोई और रहा है। फॉर्म 45 किसी और के पास है, फॉर्म 47 किसी और के पास है। तो ये सिलसिला जो सामने आ रहा है, तो ये एक बड़ी क्लियरली जो जंग नजर आ रही है एस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी के दरमियान। लेकिन फिर उसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक जो डेमोक्रेसी की एक ताकत या दो ताकतें, पीपल्स पार्टी की बात करूं, पीएमएलएन की बात करूं, तो ये जनाब एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हैं अभी, अब जो देखने को मिल रहा है।
اور یہ ایک خطرناک بات ہے اس سلسلے میں. اور بھی اگر میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ بجلی کی تو خیر انکریز ہوئی گی، پیٹرول کی بھی پرائسز آپ دیکھیں گے کہ انکریز ہو جائیں گی، اگلے کچھ ہو سکتا ہے یہ کم سے بڑھا دیں. تو یہ ایک بات سامنے آئی کہ اور یہ کریں گے ہی، وہ ان کے بس میں تو ہے نہیں، یہ تو ڈیل ہے. یہ جو پرائسز ہیں، پرائسز کو کنٹرول کرنے والی آئی ایم ایف ہے، اور وہ یہ پلان دیتی ہے کہ آپ اتنا انکریز کریں، آپ اتنا انکریز کریں. لیکن گزارش یہ ہے آئی ایم ایف والوں سے کہ آپ گورنمنٹ کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ ہم جو اپنی جیب سے، ہم عوام جو اپنی جیب سے پیسے دے کے آئی ایم ایف کی قسطیں بھگتا رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول تو ایک دن میں کیسے مہنگا ہو سکتا ہے انٹرنیشنل میں مارکیٹ میں، گیس کا کافی یہی تو. یہ جو انکریز اور ڈکریز ہے، یہ تو ہم آئی ایم ایف کو پیسے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے جو قرضہ دیا اس کی قسط واپس لے لو. جو پیٹرول بڑھتا ہے، جو بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جو گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تو یہ گیس کی انٹرنیشنل قیمتیں، پیٹرول کی انٹرنیشنل قیمتیں نہیں بڑھ رہی جناب. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ صرف پیٹرول کو تو اتنے ہی پیسے ہیں، باقی آئی ایم ایف کی قسط ہم سے وصول کی جا رہی ہے. تو یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں یہ کوئی ان کے بس میں نہیں ہے گورنمنٹ کے، جو اس دفعہ جو گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور آگے جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے نیو گورنمنٹ، ان کے بس میں نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کنٹرول کرے گی. لیکن ان کے بس میں ایک چیز تو ضرور ہے کہ اگر کوئی ادارے ملک پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں اور ہم اپنی جیب سے پیسے دے کے ان اداروں کو چلا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی ضد چھوڑیں اور ان اداروں کو پرائیویٹائز کریں. میں اگزامپل دیتا ہوں پی آئی اے کی، کہ ملک پہ بوجھ ہے، ملک کو چوس کے رکھ دیا پی آئی اے نے. ہمیں نہیں چاہیے جی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن تو تب بچے گی کہ جب پاکستان بچے گا. اور جناب یہ تو چوسے جا رہے ہیں. اس طرح کے کتنے ادارے ہیں جو ملک کو کھوکھلا کر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہیں، کوئی کام نہیں وہ کر رہے، اور ان ہزاروں لوگوں کی وجہ سے کروڑوں لوگ عذاب میں آئے ہوئے. اس چیزیں میں اگر آپ سمجھ سکیں تو یہ بڑی بات ہے. اور ہم بات کریں گے جی مولانا صاحب کی، کیونکہ مولانا صاحب تو کیا بات ہے مولانا صاحب کی. مولانا صاحب نے کھل کے جناب پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا اعلان کر لیا. اس چیز کا اظہار انہوں نے پہلے بھی کیا پریس کانفرنس میں. اور آج کل ایک تو مولانا صاحب کی بات یہ ہے کہ وہ دشمنی کو ذاتی لے لیتے ہیں، جیسے خان صاحب کے ساتھ دشمنی. اب وہ توپوں کا رخ مڑ گیا جناب کن کی طرف؟ پی ایم ایل این کی طرف، پیپلز پارٹی کی طرف. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ملٹری بیوروکریسی کی طرف. انہوں نے کافی سارے ملٹری بیوروکریٹس کا نام لیا، پہلے بھی جنرل باجوہ کا نام لے چکے، جنرل فیض حمید کا نام لے چکے، اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ 2018 میں اور یہ الیکشن اسپیشلی ابھی تو وہ ریگریشن کر رہے ہیں، 18 کے بعد بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا، لیکن تب کچھ طاقتیں ان کے ساتھ تھیں اور یہ خان صاحب کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. آج یہ احتجاج خان صاحب کے خلاف نہیں بلکہ وہ ملٹری ڈیموکریٹس کے خلاف، نون لیگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ناظرین، کہ مولانا صاحب کی ایک چیز کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ دشمنی وہ اچھی سے نبھاتے ہیں. پیچھے پڑ جائیں تو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑتے ہیں اور ناکو چنے چباتے ہیں. اس چیز کا اظہار میں آپ کو بتاؤں کہ نہ نون لیگ کچھ کر سکتی تھی، نہ ہی پیپلز پارٹی اگر مولانا نہ ہوتا. مولانا نے بڑی کھل کے عمران خان کے خلاف تحریک چلائی تھی، دشمنی، ایک ایگریشن دیکھنے کو ملا تھا، ایک ریٹیلیشن مولانا کی طرف سے، اور مولانا نے ان کو جوڑ رکھا. تو میرے حساب سے آج حکومت جو انہوں نے بنائی ہے اس سلسلے میں، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ مولانا کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے. کیونکہ مولانا ایک بہت خطرناک آدمی ہے، بہت ہی خطرناک، کیونکہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے. سٹریٹ پاور ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی دیکھیں کہ آرمی بھی ان کے خلاف زیادہ اگریشن کا یا کوئی بیان بازی یا ان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات، ان کا کوئی بندہ پکڑا نہیں گیا، ان کو اس طرح زد و کوب نہیں کیا گیا. تو میں اس کی ریزن ہے سٹریٹ پاور. اور دوسرے مسجد اور مدرسوں کے جو ان کے انتظام کے انڈر جو کام کرتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں، بلکہ میں پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کی طرف گزارش ان سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ مولانا کو اپنے خیمے میں نہیں لیا. مولانا جو مانگ رہے تھے آپ کو مولانا کو دینا چاہیے تھا. جب آپ لوگ پیچھے ہی سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہو، نارملی سٹیپ ڈاؤن دیکھنے کو ملا، گورنمنٹ آپ نہیں بنانا چاہتے تو مولانا کو آنے دیں. مولانا صاحب اگر صدر بننا چاہتے ہیں تو مولانا کو صدر بنائیں. اگر آپ نے مولانا کو اپنے خلاف کر دیا ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. اور مولانا انشاءاللہ آپ کو بتائے گا کہ میں کیا چیز ہوں. میں اگر آپ کو ساتھ ملا کے جتا سکتا ہوں تو آپ کے اگینسٹ آ کے آپ کو ناکو چنے بھی چبوا سکتا ہوں. یہ مولانا صاحب کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اور جناب لاسٹ میں اگر ہم بات کرتے چلیں، شاہد حقان عباسی صاحب بات کر رہے تھے
کسی اینکر پرسن سے، مجھے ان کا نام نہیں یاد. لیکن بات جو انہوں نے کی ایک نارمل کی، دونوں ہنس بھی پڑے اس بات پہ، لیکن مجھے بہت شرمندگی ہوئی. میں بہت شرمندہ ہوا اس بات سے بھی. بات یہ کی ہے، فارم 45 کی بات تھی. آئی تھنک حامد میر نے کوشچن کیا ہے شاہد حقان عباسی سے کہ یہ فارم 45 کا کیا ہوگا. تو شاہد حقان عباسی صاحب نے اس کا بڑا انٹرسٹنگ آنسر دیا، جس کو سن کے میں شرما پڑا اور وہ دونوں ہنس پڑے، کہ محترمہ فاطمہ جناح کے پاس بھی فارم 45 تھا. بات کریں گے 1947 48 کے 48 کے جو الیکشنز ہوئے تھے، اس میں فاطمہ جناح جیت گئی تھی اور ان کو ہرا دیا گیا، اور ان کے پاس بھی تھا فارم 45. یعنی آج 2024 میں بھی ہم 1947 والی حالت میں کھڑے. تب بھی رگڈ تھا، ٹھیک ہے، نیا ملک تھا، پتہ نہیں تھا، جو ایک طاقت سامنے آ رہی تھی وہ اپنے حساب سے چل رہی تھی. لیکن ہم نے کتنا گرو کیا کہ فارم 45 محترمہ فاطمہ جناح کا بھی نہیں دیکھا گیا، اور آج تو ہزاروں لوگ ہیں، 26 سے 27 آدمی ہیں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے حلقے ہم سے چھین لیے گئے. فارم 45 کے حساب سے ہم جیتے ہوئے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے ہمارے ملک میں کوئی صحیح سلسلہ نہیں چل رہا. امید ہے کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ عوام کی بالادستی کی حکومت اور عوام کی حکومت، اور عوام نے جس کو ووٹ دیا اس کی حکومت، یعنی سیدھی عوام کی حکومت نہیں ہے. یہ اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. اور مچھلی منڈی آپ نے دیکھا، ایسا ہی ہوگا. کوئی ایسے لوگ کہ جو